طالب امیر المؤمنین ید اللہ اسد اللہ عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ وجہ اللہ خلیفۃ اللہ امام اللہ وکیل اللہ نفس اللہ مشیت اللہ قدرت اللہ راس اللہ مظہر اللہ امین اللہ نفس اللہ علی ولی اللہ. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، ہر حمد کے لائق ہے. حمد اس کی جس کی حمد 5 12 14 کرتے ہیں، اور لاکھوں درود و سلام، اربوں درود و سلام، خربوں درود و سلام، لا تعداد درود و سلام اس نبی کے لیے کہ خدا جس کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا. حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، کروڑوں اربوں لا تعداد درود و سلام ان ہستیوں کے لیے کہ جن کے دم بدم کی وجہ سے درود میں دم آیا. مہربانی. مجھ سے پہلے جناب حضرت علامہ طالب حسین کرپالوی صاحب، فیض کرپالوی صاحب ذکر فرما رہے تھے. طالب ان کے بھائی ہیں، پوری دنیا پہ ان کا نام، بہت بڑے مصنف، ہاں بہت بڑے مصنف. تو آپ کو یہ فیض بانٹ رہے تھے، اور میں بھی خواہش مند ہوں جناب فیض کرپالوی صاحب سے اور آپ سے فیض حاصل کرنے کا. اور آج کی بزم، آج کی محفل جو آپ نے سجائی ہے، اس نبی سے منسوب ہے کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی. تو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے ایک درود چاہتا ہوں. وعجل فرجہ. پیغمبر کا فرمان ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا. سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا. یہ وہ نبی ہیں جن کے متعلق اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی نہ ہو جائے. مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ان کی منشا نہیں، میری منشا ہوا کرتی ہے. وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. انہوں نے کنکر نہیں پھینکا، میں نے پھینکا. ید اللہ فوق ایدیہم.
ان کے ہاتھ پہ تم بیعت نہیں کر رہے، ید اللہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ایسا نبی جب فرمائے جس کا قول اللہ کا قول ہو، جس کا فعل اللہ کا فعل ہو، جس کی منشا اللہ کی منشا ہو، جس کا بولنا اللہ کا بولنا ہو، تو جب وہ نبی فرمائے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق فرمایا، تو پھر اس روایت کو، اس حدیث کو کمزور وہی سمجھے گا جس کی ولادت کمزور ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب المبین، اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ نور حضور اکرم، کتاب مبین قرآن مجید، اور کئی مقامات پر اس نور کا تذکرہ ہے۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا۔ وہ جو سب سے پہلے ہے وہ پہل کب ہے؟ ذہن بیدار کرنا۔ سب سے پہلے کوئی فقیہ بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ مجتہد بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ جس نے 27 علوم حاصل کیے ہیں فقیہ نے، مجتہد نے، 27 علوم، علم فقہ، علم ریاضی، علم سائنس، علم حکمت، علم رجال، علم تفسیر، علم معنی البیان، 27 علوم، وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ اول کب ہے۔ اچھا، خدا کی ذات کیا ہے؟ کون فیکون، وہ جب ارادہ کرتا ہے کون کا تو ہو جاتا ہے۔ تو جب اس اول کا پتہ نہیں تو کون کا معلوم نہیں۔ جب اول کا معلوم نہیں تو پھر کون کا بھی معلوم نہیں۔ تو پھر پیغمبر کا کون کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی میں تھے۔ اس کو آپ سمجھے نہیں۔ آپ مجھے فون کریں مولانا کہاں پہنچے، تو میں کہوں گا جناب میں گجرانوالہ اور سیال کوٹ کے درمیان ہوں۔ کچھ سمجھ گئے؟ میں گجرانوالہ اور سیال کوٹ کے درمیان ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ نہ میں گجرانوالہ میں ہوں نہ سیال کوٹ میں ہوں۔ نبی اس وقت تھے آدم نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق فرمایا۔ یہ وہ نبی ہیں جو فخر موجودات ہیں، کائنات کی ہر چیز ان کی انگلی کے اشارے سے حرکت کرتی ہے۔ درخت جن کے سامنے جھکتے ہیں خدا ان پہ رحمت برساتا ہے، دشمن ان پہ پتھر برساتے ہیں، وہی پتھر ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں کوئی زمرد بنتا ہے، کوئی عقیق بنتا ہے، کوئی یاقوت بنتا ہے، کوئی مرجان بنتا ہے، کوئی ہیرا بنتا ہے۔ رسالت کا اقرار کرنے پر، اور جب ولایت کا اقرار ہو جاتا ہے تو کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی گزر بنتا ہے، کوئی کمبر بنتا ہے، کوئی سلامان بنتا ہے۔ دشمن ان پہ پتھر برساتے ہیں، پتھر ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ توحید ان کا لباس ہے، تقریر ان کی افلاس ہے، چہرہ ان کا پر نور ہے، ہاتھ ان کے ید بیضا ہیں، تقوی ان کا فرش ہے، اصل مقام ان کا عرش ہے۔
فی بیوتکم ان کے بیت ہیں، خود یہ مرکز اہل بیت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق فرمایا۔ تو نور محمد کب تھا؟ جب کب نہ تھا یا تب تھا؟ اب سو رہے ہیں، جب کا وجود نہ تھا۔ محمد کا نور کب تھا؟ نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان سے برسنے والا پانی تھا، نہ زمین پہ لہلاتا ہوا سبدہ تھا، نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ ان کی روشنی تھی، نہ دریا تھا، نہ دریا کی روانی تھی، نہ سمندر تھا، نہ سمندر کی طغیانی تھی، نہ ریگستان تھے، نہ میدان تھے، نہ مٹھاس تھی، نہ کھٹاس تھی، نہ رنگ تھا، نہ خوشبو تھی، نہ بو تھی۔ محمد کا نور کب تھا؟ جب نہ شگفتہ پھولوں کی گل پکاریاں تھیں، نہ ہوا میں روانی تھی، نہ فضا میں تبسم تھا، نہ کلزم میں جلانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ دریا میں روانی تھی، نہ پہاڑوں کے ٹیلے تھے، نہ سوز تھا، نہ ساز تھا، نہ نباتات تھے، نہ انسانات تھے، نہ جنات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ جبرائیل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ ملک الموت تھا، نہ موت تھی، نہ حیات تھی۔ ایک اس اللہ کی ذات تھی، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ محمد کا نور کب تھا؟ توجہ فرمائیے، نہ جبرائیل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ ملک الموت تھا، نہ موت تھی، نہ حیات تھی۔ ایک اس اللہ کی ذات تھی، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ محمد کا نور کب تھا؟ نہ صفی اللہ تھا، نہ نجی اللہ تھا، نہ خلیل اللہ تھا، نہ ذبی اللہ تھا، نہ کلیم اللہ تھا، نہ روح اللہ تھا۔ محمد کا نور کب تھا؟ نہ آدم تھا، نہ آدم کے لیے توبہ کا تصور تھا، نہ نوح تھا، نہ نوح کی کشتی تھی، نہ ابراہیم تھا، نہ ابراہیم کی آگ گلزار ہونے والی تھی، نہ اسماعیل تھا، نہ اسماعیل کی قربانی تھی، نہ موسیٰ تھا، نہ موسیٰ کی ہیبت تھی، نہ عیسیٰ تھا، نہ عیسیٰ کا زہد تھا۔ محمد کا نور کب تھا؟ نہ یعقوب تھا، نہ یعقوب کا حسن و ملال تھا، نہ یوسف تھا، نہ یوسف کا حسن تھا، نہ داؤد تھا، نہ لوہا نرم کرنا تھا، نہ زکریا تھا، نہ زکریا کا ذکر تھا، نہ یونس تھا، نہ مچھلی کا پیٹ تھا۔ محمد کا نور کب تھا؟ نہ صفی اللہ تھا، نہ نجی اللہ تھا، نہ خلیل اللہ تھا، نہ ذبی اللہ تھا، نہ کلیم اللہ تھا، نہ روح اللہ تھا، نہ ملائکہ تھے، نہ غلمان تھے۔ وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والا تھا، وہ خلق کرنے والا تھا، یہ خلق ہونے والا تھا۔ اس نے بنا دیا، یہ بن گیا۔ وہ قوی تھا، محمد اس کی قوت بنا۔ وہ صانع تھا، محمد اس کی صناعت بنا۔ وہ حفیظ تھا، یہ اسلام کی حفاظت بنا۔ وہ نصیر تھا، یہ دین کی نصرت بنا۔ وہ اللہ تھا، یہ نبی اللہ بنا۔ وہ رب العالمین تھا، یہ رحمت العالمین بنا۔ وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق فرمایا۔ پھر کیا فرمایا؟ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے، میں علی سے۔ انا و علی من نور واحد، علی کا میرا نور ایک۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب سے محمد تب سے علی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یا علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے، میں تجھ سے۔ جب سے محمد تب سے علی، جب تک محمد سوئے میں آپ، تب تک علی، کیونکہ محمد اور علی کا نور ایک ہے۔ یا علی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، جسدوں کا جسدی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، حبوں کا حبی۔
یا علی. بھائی جشن ایسے نہیں مناتے، جشن منانا ہی آپ کو آتا ہے. ہاں، کیونکہ جشن وہی منائے گا، آج وہی مسکرائے گا جو محرم میں رویا. آج وہی مسکرائے گا، کیونکہ اس کا تسلسل جو ہے وہ محرم سے ہے. میری بات کو سمجھیے ذرا. جشن وہی منائے گا جس نے حسین کو زندہ باد کہا، یزید کو مردہ باد کہا. آج وہ جشن منائے گا. آج ذکر ہوگا حسین کے نانا کا. اگر یزید جیت جاتا تو اس کے نانا کا ذکر ہوتا، اس کے دادا کا ذکر ہوتا، مگر نہیں. یہ ہم جو جشن منا رہے ہیں یہ یزید کی شکست کا جشن منا رہے ہیں. تو جشن کو جشن منائیں. ہمارے مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی میں ایک مولانا نے مجھ سے سوال کر دیا، مولانا ہم تو 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، آپ 17 کو مناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف فرق 5 کا ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ حیدری یا علی انت منی وانا من کا علی، تو مجھ سے میں تجھ سے. یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی. تو جب سے محمد تب سے علی، جب تک محمد تب تک علی، جہاں جہاں محمد، بولیے نا وہاں وہاں بستر محمد کا، سوئے علی. آئے ہائے سیال کوٹ والو، بستر محمد کا، سوئے علی. جنگ محمد کی، لڑے علی. علی تیرا میرا نور ایک، تو مجھ سے میں تجھ سے. بھئی آپ نے یہ فرمان سن لیا نا، کنت نبی و آدم بین المائبتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی میں تھا. تو علی کا بھی دعویٰ ہے کنتم ولی و آدم بین المائبتین، میں اس وقت سے ولی ہوں جب آدم مٹی و پانی میں تھا. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں علی. نور ایک ہے، ظہور ایک ہے، کردار ایک ہے، گفتار ایک ہے، رفتار ایک ہے، چال ایک ہے، چلن ایک ہے، رنگ ایک ہے، ڈھنگ ایک ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. علی کا میرا نور ایک، علی مجھ سے میں علی سے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں محمد وہاں علی، جہاں علی وہاں محمد. بستر محمد کا، سوئے علی. اب محمد کسی کے درود میں، علی اس کے درود میں. محمد کسی کے سلام میں، علی اس کے سلام میں. نہ پڑھو علی اللہ، محمد کسی کی اذان میں، علی اس کی اذان میں. جو محمد وہ علی، جب سے محمد تب سے علی. محمد کسی کے کلمہ میں، علی اس کے کلمہ میں. محمد قرآن میں، علی قرآن میں. محمد صحیفہ آدم میں، علی صحیفہ آدم میں. محمد صحیفہ نوح میں، علی صحیفہ نوح میں. محمد صحیفہ ابراہیم میں، علی صحیفہ ابراہیم میں. محمد تیرے کلمہ میں، علی بھی تیرے کلمہ میں. محمد تیرے درود میں، علی بھی تیرے درود میں. محمد تیرے سلام میں، علی بھی تیرے سلام میں. محمد تیرے درود میں، علی تیرے درود میں. اب ماننا پڑے گا جو محمد ہے وہ علی ہے، اور جو علی ہے وہ محمد ہے. یا علی لحموں کا لحمی. پیغمبر نے فرمایا. جبرائیل نے کہا میرے اللہ، جی بسم اللہ. توحید اصل دین ہے، پہلا اصول ہے. توحید اصل دین ہے، پہلا اصول ہے. رب قدیر کے صبح شامل رسول ہے.
بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ علی مجھ سے، میں علی سے۔ توجہ بھائی، کیا فرمایا؟ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی۔ جبرائیل نے کہا میرے اللہ یہ نبی کیسے بنائے، اولیاء کیسے بنائے؟ فرمایا جبرائیل سن، جب میرا حبیب نور کے پانی میں غوطہ زن ہوا، اٹھا، اس کے پسینے کے قطرے میں نے نبی بنا دیے۔ اس کے پسینے کے قطرے انبیاء بن کے چمکے، اس کے غسل کے قطرے اولیاء بن کے چمکے، پیشانی سے اس کا پسینہ اترا تو ملائکہ بن کے چمکے۔ وہ نبی فرما رہا ہے یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا پوست میرا پوست، تیری روح میری روح، تیری جان میری جان۔ یا علی تیرا نور میرا نور، جب سے تو تب سے میں توجہ چاہتا ہوں، ساری زندگی سلطان الانبیاء فرماتے رہے یا علی تو میرا خون ہے، تو میرا خون ہے، تو میرا خون ہے۔ علی ساری زندگی فرماتے رہے میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ پر تاریخ شدہ میں علی نے ایک بار بھی نہیں کہا میں تجھ جیسا، میں تجھ جیسا۔ ساری زندگی علی کہتے رہے میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام، میں تیرا خادم۔ رسول ساری زندگی یہ کہتے رہے تو میرا خون ہے، تو میرا لہو ہے، تو میرا خون ہے، تو میرا لہو ہے، تو میرا نور ہے۔ جب سے میں تب سے تو، جب سے میں تب سے تم میرا خون ہے، تو میرا لہو ہے۔ علی کہتے رہے میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ ارے وہ علی جو مردوں کو زندہ کرے، وہ علی جو سورج کو واپس پلٹائے، وہ علی جو انگلی کے اشارے سے خیبر کا در اکھاڑے، وہ علی جو مرحب و عنتر کے ٹکڑے کرے، وہ علی جو عمر ابن عبد بد کو دو حصوں میں تقسیم کرے، وہ علی جو چوتھے آسمان پہ محمد کا استقبال کرے، وہ تو کہتا ہے محمد میں تیرا غلام ہوں، اور بندہ کمی ہو کر کس منہ سے کہتا ہے میں محمد جیسا؟ اتنی عظمت کا مالک علی بسترے محمد پہ سویا تو آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مسکین و یتیم کو کھانا کھلایا، آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ اولو الامر بنا، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حالت رکم الزکاة آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ امامت کا اعلان ہوگا، پوچھا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ولایت کا پوچھا جائے گا جب لوگ اپنے اعمال، روزے، تراویح، عشر، تبلیغ لے کر جائیں گے، لمبی لمبی داڑیاں لے کے جائیں گے، اللہ وہاں پہ سوال کرے گا ملائکہ ان کو روک لو، ان سے سوال کرنا ہے، واقعہم ٹھہرا لو ان کو، ان سے سوال کرنا ہے۔ وہ سوال کون سا ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ سمجھے؟ علی عمل کرتے گئے، اللہ کا قرآن بنتا گیا۔ علی علیہ السلام کے معجزات گنتی میں نہیں آ سکتے، یہ تو ٹائم مختصر ہے، میں نے صرف اشارے کیے، مگر آپ مقام علی کو جانتے ہیں۔
مقام علی ہے، کیا بیان کروں. 13 رجب کو علی کعبہ میں آیا، حالت رکوع میں ابھی زکوٰۃ نہیں دی، مسکین و یتیم کو ابھی کھانا نہیں کھلایا، ابھی خیبر نہیں اڑایا، ابھی انتر کے ٹکڑے نہیں کیے، مرحب کے ٹکڑے نہیں کیے، عمر ابن عبدوبت کے ٹکڑے نہیں کیے. ابھی نبی نے یہ نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا. ابھی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا انا وعلی من نور واحد، تیرا میرا نور ایک ہے. ابھی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. ابھی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. ابھی تو نہ کسی میدان میں گئے نہ کسی جنگ میں گئے، نبی کے ہاتھوں پہ توریت کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا، قرآن کو پڑھا. ابھی تو علی ظاہری طور پہ آئے ہی نہیں، صرف بطن مادر میں ہے. علی کی فضیلت کا تو کیا سوچ سکتا ہے؟ علی کی فضیلت تو یہ ہے 13 رجب کو ماں کعبہ کے قریب آئی تھی، دیوار پھٹ گئی تھی. یہ علی ذہن میں آئے گا، ذہن پھٹ جائے گا. سمجھے نہیں آپ؟ بلند آواز سے یہ میلاد کا نعرہ نہیں ہے، نہیں نعرہ یہ. میں سفر کی مجلس میں یہ بیان کر کے گیا ہوں، کچھ چہرے نئے دیکھ رہا ہوں، ان چہروں کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہارون رشید گزرا دریا کے کنارے سے اور جناب بہلول ایک مٹی کے پیالے میں دریا کا پانی ڈال رہے ہیں. بھئی آپ نے تو سنا، جن بچوں نے نہیں سنا میں پڑھ کے گیا ہوں سفر میں. ہاں، پیالے میں پانی ڈال رہے ہیں. ہارون رشید کہتے یہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا دریا کو پیالے میں جمع کر رہا ہوں. وہ کہتا مجنون ہے نا تو، پاگل ہے. حالانکہ علی والے نہ مجنون ہوتے نہ پاگل ہوتے ہیں. ان کا دشمن پاگل ابن پاگل ہوتا ہے، مجنون ابن مجنون ہوتا ہے. کیا پیالے میں جمع کر رہا ہوں؟ اس نے کہا یار بہلول یہ سارا دریا پیالے میں جمع ہو سکتا ہے؟ بہلول کہتے تمہیں سمجھانے کے لیے کہ اتنا بڑا علی دماغ میں آ سکتا ہے. کیا سنا؟ بزرگ نعرے لگا رہے ہیں، نوجوان تھکے ہوئے. میری تڑپتی ہوئی رگ پہ اب ہاتھ نہ رکھنا، یہ نعرہ لگا کے. سخی سردار کلندر مست، میری رگیں تڑپ گئی ہیں. پھر آؤں گا نا 3 گھنٹے سناؤں گا کلندر کیا ہے. جی پھر بتاؤں گا کلندر کیا ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا وسیع و عریض فضائل ہے میرے مولا علی کا. ساری زندگی یہ کہا میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر ہوں. اور پیغمبر ساری زندگی کیا کہتے رہے؟ یا علی تو میرا خون ہے، تو میرا لہو ہے. شہید علی منبر کوفہ پہ تشریف فرما ہے. ایک عیسائی نے 70 سوال کیے، ذہن بیدار کر لیں، 70 سوال کیے. ہر سوال کا جواب میرے مولا علی نے دیا. پھر ایک یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے بھی سوال کیے، میرے مولا نے جواب دیا. ایک تو رہے زبور انجیل کا حافظ کھڑا ہو گیا،
اس نے میرے مولا علی پہ سوال کیے. علی فرماتے تمہیں جواب تورا سے دوں، انجیل سے دوں، زبور سے دوں؟ تھکے آپ. کہتا توریت سے دیں. میرے مولا علی نے توریت سے جواب بھی دیا، انجیل سے بھی اسے جواب دیا، زبور سے بھی جواب دیا کہ انجیل کیا کہتی ہے، توریت کیا کہتی ہے، زبور کیا کہتی ہے. اب وہ یہودی کہتے ہیں یا علی یہ بتائیے یہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا؟ ذہن بیدار. یہ علم آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا میں نے سیکھا نہیں. پھر علم آیا کیسے؟ فرمایا لعاب رسول چوستا گیا، علم آتا گیا. آئے ہائے. بھئی بات ذہن میں ہے نا کہ علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا پوست میرا پوست، تیری روح میری روح. اب علی ابن ابی طالب سے پوچھا یہ کس کا لعاب ہے؟ بھائی توجہ سے سیالکوٹ والو، علی نے اپنی امامت نہیں منوائی، اپنی ولایت نہیں منوائی کہ میں امام ہوں میں جواب دے سکتا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں جواب دے سکتا ہوں، میں مظہر خدا ہوں میں جواب دے سکتا ہوں، میں آیت اللہ ہوں، میں مشیت اللہ ہوں، میں قدرت اللہ ہوں، جواب دے سکتا ہوں. علی نے اپنا تعارف نہیں کروایا. فرمایا کہ لعاب جس کی وجہ سے میرے اندر علم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے وہ لعاب رسول ہے. جب کہا لعاب رسول ہے تو یہودی چل پڑا. جب چل پڑا علی فرماتے کہاں جا رہا ہے؟ کہتا بے تو پھر کمال تیرے لعاب رسول کا ہے، نبی کے لعاب کا کمال ہے، تیرا کمال کیا ہے؟ علی فرماتا یہودی میری طرف دیکھ، ابھی نبی کا لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا. کیا ہو گیا؟ تو جو ہے حضور جب لہو بولے گا تو پھر کیا کمال ہوگا. صلوات فرد محمد و آل محمد کی ذات. علی کا میرا نور ایک، علی مجھ سے میں علی سے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ نور 12 حجابوں میں تسبیح کرتا رہا. حجاب قدرت، حجاب رفعت، حجاب منزلت، حجاب قدرت، حجاب منت. 12 حجابوں میں یہ نور تسبیح کرتا رہا. پھر اللہ نے اس نور کو سیاہ کے عرش پہ زہر کیا، وہاں 12,000 سال تسبیح کرتا رہا. پھر قلم میں زہر کیا، وہاں تسبیح کرتا رہا. پھر لوح میں زہر کیا، وہاں تسبیح کرتا رہا. یہ میں نے قلم اور لوح کا ذکر کیا، مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا. یاد ہے آپ کو؟ سیالکوٹیوں کی محمد سے وفا تو نے، بس سب تو بولو کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم. ہائے ہائے کاش اقبال کے وقت میں ہوتا، تھا نہیں، مجبوری. خطا کار انسان کے ساتھ بھی لوح و قلم تیرے ہیں، گناہگار کے ساتھ بھی لوح و قلم تیرے ہیں. خاطی انسان، خاکی گناہگار، جب اس کے ساتھ لوح و قلم ہو سکتے ہیں تو جس علی کے صدقے میں یہ لوح و قلم بنے ہیں اس کے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. بڑی علمی بحث تھی، ہضم کر کے. ہاں 12 حجابوں میں یہ نور تسبیح کرتا رہا. پھر اللہ نے اس نور کو صلب عادی میں رکھا، پشت عادی میں رکھا. وہاں سے پاک اسلاف سے، پاک ارحام سے، پاک پشتوں سے گزرتا ہوا مجھ محمد اور علی تک پہنچا. ہائے 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 صلب عادم میں پہنچا. صلب عادم سے صلب انمش میں پہنچا. صلب انمش سے
صلب شیش میں پہنچا، صلب شیش سے صلب ابراہیم میں پہنچا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں پہنچا، یہ نور صلب اسماعیل سے صلب نادت میں پہنچا، صلب نادت سے صلب یحشم میں پہنچا، صلب یحشم سے صلب یارب میں پہنچا، صلب یارب سے صلب داؤد میں پہنچا، صلب داؤد سے صلب نحود میں پہنچا، صلب نحود سے صلب عود میں پہنچا، صلب عود سے صلب عام میں پہنچا، صلب عام سے صلب نظر میں پہنچا، صلب نظر سے صلب خزینہ میں پہنچا، صلب خزینہ سے صلب مدرکہ میں پہنچا، صلب مدرکہ سے صلب الیاس میں پہنچا، صلب الیاس سے صلب مالک میں پہنچا، صلب مالک سے صلب فہد میں پہنچا، صلب فہد سے صلب غالب میں پہنچا، صلب غالب سے صلب کلام میں پہنچا، صلب کلام سے صلب کسا میں پہنچا، صلب کسا سے صلب عبد المناف میں پہنچا، صلب عبد المناف سے صلب ہاشم میں پہنچا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا، وہاں سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک نور کا حصہ صلب عبداللہ میں پہنچا، ایک نور کا حصہ صلب ابو طالب میں پہنچا، جو نور کا حصہ صلب عبداللہ میں تھا وہ محمد رسول اللہ بنا، اور جو نور کا حصہ صلب ابو طالب میں تھا وہ علی اور ولی اللہ۔ ایک نور کا حصہ صلب عبداللہ میں۔ آخری جملہ ہے، آپ سے میلاد چاہوں گا، میں نے میلاد پڑھ دیا، ایک نور کا حصہ صلب عبداللہ میں، ایک نور کا حصہ صلب ابو طالب میں۔ عبداللہ سے لیا محمد مصطفیٰ کو، ابو طالب سے لیا علی مرتضیٰ کو۔ آواز قدرت حبیب، میں نے ہر نبی کو نبوت دی ہے، ساتھ معجزہ بھی دیا اور ساتھ گواہ بھی دیا۔ میں نے موسیٰ کو نبوت دی، عصا معجزہ دیا، ہارون گواہ دیا، عیسیٰ کو نبوت دی، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، یحییٰ گواہ دیا۔ حبیب ان کا مقابلہ طبیبوں سے تھا، حکیموں سے تھا، ڈاکٹروں سے تھا۔ تیرا مقابلہ طبیبوں سے نہیں ہے، حکیموں سے نہیں ہے، ڈاکٹروں سے نہیں ہے، تیرا مقابلہ ہے عرب کے بدوؤں سے۔ یا عرب کے بدو دو کام کرنا جانتے ہیں، یا عربی میں شعر پڑھنا جانتے ہیں، یا تلوار سے لڑنا جانتے ہیں۔ ابھی تو بھی دو چیزیں لے جا، ایک ہاتھ میں قرآن لے جا، دوسرے ہاتھ میں ناطق کے قرآن لے جا۔ اگر یہ مشاعرہ کرے قرآن پیش کرنا، بہادری کا مقابلہ کرے حیدر کرار پہ۔ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ عید میلاد النبی ایک دن نہیں بلکہ میلاد کا عشرہ ہوگا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے میلاد کے حوالے سے پورے عشرہ کا اعلان کیا۔ اور ویسے بھی سامعین، میلاد اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے۔